اس کا ہم نے چناؤ کیا آیت الکرسی کا. تو آیت الکرسی سے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آیا واسع کرسیہ السماوات والارض. آپ لوگ کرسی کہتے ہیں جس پہ کوئی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں جگہ نہ بچے، اس کو کرسی کہیں گے. حالانکہ آپ بیٹھتے صوفے پر بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھتے بیڈ پر بھی ہیں، آپ بیٹھتے باہر دروازے کے سامنے بھی ہیں، تو لیکن وہ کرسی نہیں ہے، ان کے نام ہے. تو کرسی کیا ہوگی کہ جس پہ آپ بیٹھیں تو بیٹھنے کے بعد جگہ نہ بچے. تو اگر بیٹھنے کے بعد جگہ بچتی ہے تو اس کا نام کرسی نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی رکھ لیں، آپ تھڑا رکھ لیں، صوفہ رکھ لیں، بیڈ رکھ لیں، جو مرضی رکھیں آپ. تو کرسی وہی ہے کہ جس پر بیٹھیں تو بیٹھنے کے بعد جگہ نہ بچے. مگر اللہ کی کرسی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے سمجھانے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اقتدار. کیونکہ اقتدار کی جب گفتگو چلتی ہے تو یہ کرسی کا نام ضرور آتا ہے. میری کرسی بڑی پکی ہے. کون کہتا ہے یہ ایم ایل اے، ایم این ایز، ایم پی ایز یہ بولتے ہیں ہماری کرسی بڑی پکی ہے. وزراء بولتے ہیں، بادشاہ بولتے ہیں ہماری کرسی بڑی پکی ہے. تو کرسی سے مراد وہ لیتے ہیں جو وہ چائے والے کے باہر پڑی ہوتی ہے؟ نہیں، اقتدار. تو یہ کرسی جو ہے اب اللہ کے لیے جب ہوگی تو اسی لیے متقدمین جو تھے انہوں نے کہا بھائی یہ متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جو تم مراد لے رہے ہو وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ تم مراد نہیں لے رہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دو اس بات کو، دیکھیں گے کیا ہے. آیت الکرسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم، اعظم، عظیم کہا ہے اس آیت کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے ما خلق اللہ من سماء ولا ارض اعظم من آیت الکرسی. آسمانوں میں اور زمین میں جو پیدا کیا ہے ان سب سے اعظم جو ہے وہ آیت الکرسی. مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو تم، کیا چیز تمہیں مل گئی. کسی مذہب والے کے پاس چاہے اس کی کتاب اوپر سے آئی یا جو بھی اس نے کیا، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر بھی جو آیات ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑھیا، بلکہ جو کچھ تخلیق کر دیا ہے ان سب سے بڑھیا یہ آیت الکرسی. آپ جس وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پڑھتے سار ہی ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے آپ پر. وہ ہے ہی آیت الکرسی کے پڑھنے کے ساتھ. آپ نے آیت الکرسی پڑھی، وہ مقرر ہو گیا. کام کیا ہے؟ برائیاں مٹاتا چل، نیکیاں لکھتا چل. اس کی برائیوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا. سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو امیڈیٹلی وہی ہوا کہ وہ فرشتہ مقرر ہو گیا. اب یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھ رہے ہو یا آپ نے ایک دفعہ پڑھا. اب وہ فرشتہ 24 گھنٹے تک رہے گا. اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھا نا تو جس ٹائم آپ نے پڑھا وہ اس ٹائم تک وہیں کھڑا رہے گا. اگر آپ نے دوبارہ نہیں پڑھی وہ اس ٹائم کے بعد نکل جائے گا. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بلوغ المرام کتاب الصلاۃ ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے. یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، شاید پھر میرے ذہن سے نکل نہ جائے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ایک سازش کے تحت کہ جی یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے. یہ ایک سازش تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، ہونا ذہن میں یہ چاہیے کہ حدیث ہے. اگر آپ یہ قید لگائیں گے کہ یہ بخاری میں سے دکھاؤ تو یہ قید کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ حضور نے تو نہیں بنائی کہ بخاری میں جو ہوگا وہ صحیح ہوگا. صحابہ نے بھی نہیں بنائی کہ بخاری میں جو ہوگا وہ صحیح ہوگا، اس کے علاوہ سارا غلط ہوگا. تو یہ قید کس نے بنائی ہے؟ ایک گروپ نے بنائی ہے. تو پھر اگر 2020 میں ایک گروپ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم ایک قید بناتے ہیں کہ اسی کے ابے کو مانیں گے جس کے ابے کا ذکر بخاری میں ہوگا، تو کیا کرو گے؟ تم روک تو نہیں سکتے نا، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں. انہوں نے بھی پیسے اکٹھے کر کے ایک جماعت بنا لی. انہوں نے کہا جی ہم کسی کے ابے کو تبھی مانیں گے جب بخاری میں اس کا نام ہوگا. تو اب آپ کیا کریں گے پھر؟ تو یہ قید فضول ہے، کسی نے سازش کے تحت بنائی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے. امام بخاری رحمہ اللہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. 500,000 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. کتنی لکھی؟ ان میں سے کہتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں. تو بخاری شریف میں کتنی ہیں؟ 4000. دھیان سے سنیے گا، اس میں فرقہ وارائیت نہیں ہے، کسی پہ اٹیک نہیں ہے. میں صرف تمہارا یہ جتنے میرے اسٹوڈنٹس طلباء بیٹھے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں
کتنی یاد تھی امام بخاری کو؟ 5 لاکھ. اس میں صحیح کتنی تھی؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ میں سے کتنی لکھی ہیں بخاری میں مکرر چھوڑ کر؟ ویسے تو 7,000 کچھ بنتی ہیں, وہ ریپیٹڈ بھی ہیں بیچ میں, اور ریپیٹڈ چھوڑ کر بنیں گی 4,000. میرا کوشچن یہ ہے 96,000 کدھر ہے؟ تو تم 96,000 لے آؤ, میں تمہیں ہر بات بخاری میں سے دکھا دوں گا, بس وہ مجھے 96,000 حدیثیں لا کر دو. تو مسلمانوں, تمہیں لوگ گمراہ نہ کریں, اس لیے اپنا ایمان بچاؤ. یہ ایک سازش کے تحت بنایا گیا کہ جی بخاری میں ہے, تو پھر بخاری میں تم مجھے دکھاؤ گے 2+2=4, بخاری میں ہے نہیں ہے تو پھر غلط. تم سے جب کوئی پوچھے کہ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں, بولا کرو 6, کیونکہ بخاری شریف میں نہیں لکھا ہوا کہ 4 ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو غور سے سن لیجئے سب لوگ, بخاری شریف میں ریپیٹڈ چھوڑ کر 4,000 حدیثیں ہیں, 96,000 کدھر ہے؟ میرا کویسچن سب سے ہے کہ 96,000 کدھر ہے؟ تو امام بخاری نے الادب المفرد لکھی ہے, وہ 96,000 میں سے اس میں سے بھی ہے. یا محمد حضور کو کہنا یہ الادب المفرد میں ہے, تاریخ ان کی کتاب ہے, اس کے اندر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ جب تقریر کر رہا ہوتا ہے یا کتاب لکھ رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے ایک موضوع ہوتا ہے, وہ اسی پہ لکھے گا. اب میں آپ کو درس دے رہا ہوں, میں 19 سال سے درس دے رہا ہوں, مجھے 19 سال امریکہ میں ہو گیا درس دیتے ہوئے, میں پاکستان میں بھی درس دیتا تھا. تو میں ہر سال قرآن ہی پڑھتا ہوں, لیکن چینج ہوتا ہے. مجھے سننے والے جانتے ہیں ہر سال چینج ہوتا ہے تقریباً. اگر میں موضوع بھی وہی لوں گا تو آگے باتیں چینج ہوں گی. تو امام بخاری کا جو دور تھا, انہوں نے اپنے دور کے حساب سے حدیثوں کو اکٹھا کیا جو انہیں ضرورت تھی. تو اس لیے جو بھی آپ کو کہے کہ بخاری میں سے دکھاؤ, تو اس کو کہو تو 96,000 لے کر آ امام بخاری کی, تو میں تمہیں دکھا دوں گا. تو یہ یاد رکھیے, حدیث کی باقی بھی کتب ہیں, ان کو بھی پڑھنا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ کر رہے ہیں. بخاری شریف میں تھا تو بخاری شریف میں تو یہ تھا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ پورا امریکہ نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ تو تھا بخاری میں, یہ کیوں نہیں کر رہے؟ حضور اپنی پیدائش پہ روزہ رکھتے تھے, مسلم شریف میں ہے, یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو ہے نا کتاب الصیام کے اندر ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈھکوسلہ بازی ہے اور یہ ایک سازش ہے. تو بخاری اور مسلم نہیں, حدیث ہونی چاہیے. تو اب سنتے جائیے, بس میں نے کہا وہ بات نکل نہ جائے. تو بلوغ المرام یہ بھی کتاب کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی, جس نے آیت الکرسی پڑھی, دوبورا کل صلاتن مکتوبتن, ہر فرض نماز کے بعد, لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت, اس کو جنت میں داخل ہونے سے بس موت نے روکا ہوا ہے. یہ مفہوم بیان کر دیا میں نے آپ کو کہ اب جو ہی مرے گا سیدھا جنت میں گیا. مسلمانوں کتنی بڑھیا چیز مل گئی. اب جتنے سن رہے ہو, آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے تو آج سے یاد کر لو, ہر فرض مکتوبہ نماز کے بعد جو پڑھے گا ادھر مرا ادھر جنت میں گیا. یہ نسائی شریف میں بھی ہے, وصححہ ابن حبان, ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے, اور بائحقی شریف کے اندر بھی ہے. یہ یاد رکھیے, آیت الکرسی جو ہے اس کو میرے نبی نے سیدہ کہا ہے, یہ سیدہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ سنیے, ابھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا سونا ہوگا یا چلیں صبح سوئیں گے. اب سونے والوں کے لیے آیت الکرسی, جو ہی آپ بستر کے اوپر لیٹ جائیں, بستر پر لیٹتے ہی آپ نے یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی جب آپ نے بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھ لی, اللہ تعالیٰ فوراً تمہارے 2 باڈی گارڈ بھیج دے گا فرشتے, وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ کی حفاظت کے لیے. آپ کو اور کیا چاہیے؟ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ یہ نمرود کی ہسٹری پڑھی آپ نے؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے کمرے میں بھی جب سوتے تھے تو اس وقت بھی ان کے بیڈ کے کنارے پہ 2 بندے ساری رات کھڑے رہتے تھے. جی, وہ تلوار لے کے کھڑے رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہماری پرائیویسی ہے, پھر دروازے تک چلے گئے. پھر انہوں نے کہا جی یہ بھی پرائیویسی کو تنگ کر رہا ہے, دروازے جو بندے نے گناہ کرنا ہو نا اتنی وہ پرائیویسی لیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اچھا آدمی پرائیویسی نہیں لے گا, وہ تو کہے گا لوگوں کو پتا چلے. برا آدمی پرائیویسی لے گا. تو بروں کے لیے پرائیویسی کے لا بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ گناہ چھپ کے اور آزادی سے سکون سے کر سکے. یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے پرائیویسی کے 10% فائدے ہوں, لیکن پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ رات کو اٹھ کے عبادت کرو, یہی پرائیویسی ہے. پرائیویسی وہ کرے گا جس نے رات کو اٹھ کے فلم دیکھنی ہے. نماز پڑھنے والا پرائیویسی نہیں کرے گا کبھی, حج کرنے والا پرائیویسی نہیں کرے گا, گناہ کرنے والا پرائیویسی رکھے گا. یہ یاد رکھیے گا.
کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ ابھی سمجھ نہیں آتی، وہ آتی ہیں 45 سال کے بعد سمجھ آتی ہیں، یا 45 سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی. ان میں سے ایک بات یہ پرائیویسی والی بھی ہے. اب وہ دو کھڑے رہیں گے. اب مسلمانوں امریکہ میں کیا افورڈ کر سکتے ہو آپ لوگ؟ نہیں کر سکتے نا افورڈ. تو پھر فری میں تمہیں 2 باڈی گارڈ مل رہے جو رات کو تمہاری حفاظت کریں گے. اگر سانپ آتا، بچھو آتا، کوئی چیز آتی تمہیں لڑنے کے لیے بیڈ پر، یا کوئی آتا تو اسی وقت یہ 2 تمہیں اٹھا دیں گے. جی تو اس لیے آج سے یہ آیت الکرسی اب بیڈ پر جب آپ لیٹ گئے ہو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اور یہ جن بیویوں کو ڈر لگتا ہے یا بچوں کو ڈر لگتا ہے وہ ساری بیویاں سن لیں، آیت الکرسی فوراً منگواؤ جہاں سے بھی ہے، منگوا کے جہاں آپ کا سر ہے اس سر کے اوپر آیت الکرسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو. یہ تو ایسے ہی جو ہی یہ شیطان آتے ہیں نا، یہ ان کو تیر لگتے ہیں اس کے، وہ تو اس کو دیکھتے ساری ان کی جان چلی جاتی ہے. اس لیے تمہارے بیڈ کے بالکل اوپر آیت الکرسی ہونی چاہیے. تو تم سو، لیکن ٹانگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. آیت الکرسی تمہارے سر کی طرف ہے. خوبصورت لکھو اور منگواؤ. اب آپ سنو، آیت الکرسی کی عادت کون بنائے گا؟ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑے اعلیٰ بندوں کے لیے، صاحب ذوق جیسے لوگ ہوتے ہیں نا. حضور فرماتے ہیں آیت الکرسی یا تو نبی پڑھتا ہے مسلسل، یا صدیق پڑھتا ہے مسلسل، یا شہید پڑھتا ہے مسلسل. نارمل بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھے. لو جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں اب سنو کتنا مرتبہ تمہارا. اگر تم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو یا کسی ٹائم بھی دن میں تمہارا طریقہ ہے تو تمہارا درجہ، اب سن لو تم کس گروپ کے بندے ہو. نبیوں کے امتیوں میں صدیق، شہید، اس گروپ میں تمہاری شمولیت ہو گئی سورۃ البقرہ جو ہے یہ پڑھنے سے، آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھنے سے. آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ظاہر اور چھپا ہوا نام 17 مرتبہ آیا ہے. لو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، اب کرنا جا کے. آپ کہیں گے نہیں وہ تو اللہ ایک بار آیا ہے نا، آج میں بتا رہا ہوں نا، اب جا کے پڑھنا. چھپا ہوا مینز وہ ضمیریں جو ہوتی ہیں اس کو چھپا ہوا کہتے ہیں. ظاہر اللہ، حی، قیوم، یہ تو چھپا. 17 مرتبہ اس کے اندر اللہ کا نام آ گیا. اللہ اکبر جل شانہ. اب پھر بخاری شریف آ گئی. لوگ کہتے ہیں بخاری سے نکالو. اب بخاری شریف کی کتاب ہے تاریخ، یاد رہے گی؟ میرا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ سازش کے اندر نہیں نا آتی ہے، وہ تو صرف بخاری شریف آتی ہے. تو تاریخ ان کی کتاب کا نام ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آیت الکرسی عرش کے نیچے سے عطا فرمائی گئی. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمانوں کتنے امیر ہو یار، بلین بل گیٹ تمہارے برابر کیا ہے؟ نو نہیں نتھنگ. تمہارے پاس سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی جس بندے کے وظیفے میں آ گئی ہے، میرے نبی کو سورۃ الفاتحہ دیتے ہوئے کہہ دیا گیا تھا اب دولت مندوں کی دولت میں تیری نظر نہ جائے. یہ اسی وقت کہتے ہیں جب کوئی بہت بڑھیا خزانہ دے دیا گیا ہو. یہ لے بیٹے میں تیرے کو $10,000 دے رہا ہوں، اب نہ دیکھنا $100-200 کی طرف مت دیکھنا. یہ تب کہا جاتا ہے جب بڑھیا رقم دی جائے. تو آیت الکرسی دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ تیری آنکھوں کو خیرہ نہ کرے ان کی دولت. پتا چلا یہ بہت بڑھیا زبردست چیز ہے. مسلمانوں قرآن مجید کبھی پڑھا ہو دھیان سے تو نا، ہمیں تو میننگ بھی نہیں آتے. اب اس کے اندر کیا ہے جس نے اس کے درجے کو بڑھا دیا؟ اس کے اندر اس میں اعظم، آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں ورنہ اس میں اعظم نہیں کہنا چاہیے. پھر غور سے آپ پھر دوسرا مسئلہ سن لو. آپ کہیں گے یہ ہماری وجہ سے کہہ رہے ہو، کیا مطلب؟ کیونکہ میرے نزدیک اللہ کا ہر نام اعظم ہے، ہر نام بڑا ہے اللہ کا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک عظیم نام کون سا ہے؟ تو جس کو آپ اس میں اعظم کہتے ہو اپنی زبان میں، وہ اس آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. یہ یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ حی ہے. حی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کامل کو حی کہا جاتا ہے. اب ذرا تھوڑی سی گفتگو نیچے لے جاتے ہیں. ہر کامل کو حی کہتے ہیں. آپ کہیں گے نا ہر زندہ کو. زندہ کی ڈیفینیشن، زندگی کی ڈیفینیشن یونیورسٹیز میں غلط کروائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو جو پڑھایا جائے گا وہ وہی بتائیں گے نا آپ کو. تو زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ سول باڈی میں ہے تو زندہ، سول نکل گئی تو مردہ. تو یہ ڈیفینیشن تو غلط ہے. پھر اللہ تو حی قیوم ہوا ہی نہ، وہ حی تو نہ ہوا. کیونکہ اگر تم سول ثابت کرتے ہو اس کے لیے پھر باڈی ثابت کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں رہو گے. تو اللہ کی سول اور باڈی تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب ذرا سنو غور سے. جب تمہیں تقریر کرنا پڑے گی تو حی کا معنی کامل. آپ کہیں گے جی یہ معنی کیسے فٹ بنے گا؟ دیکھو نا میں بتاتا ہوں. پودے کی کاملیت کیا ہے؟ کہ اس میں زندگی آ جائے، وہ حیات آ جائے اس کے اندر موو کرنا آ جائے، اس کے اندر سبزہ آ جائے. یہ اس کا کمال ہے.
جسم کا کمال کیا ہے؟ اس میں زندگی آ جائے. اب روباٹ اگر چل رہا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. کمال یہ ہے میرے رب نے میرا جسم بنایا اور مجھ میں زندگی دے دی، تو اس لیے حی کامل کو کہا جاتا ہے. تو زندگی ہے، اس لیے زندگی کو حی کہتے ہیں، احیا کہتے ہیں، کیونکہ زندگی کامل ہے. یہ جسم کا کمال ہے زندگی، یہ یاد رکھیے گا. تو جب بیچ میں سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کا کمال ختم ہو جاتا ہے. تو جب کمال ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مردہ کہتے ہیں. ہاں یہ بات، اس لیے جن قوموں میں کمال نہیں رہتا اور جن جانوروں میں کمال نہیں رہتا اور جن مکھیوں میں کمال نہیں رہتا، اپنے ہی اس کو مار دیتے ہیں. کبھی جا کے دیکھنا شاید کی مکھی پہ غور کرنا، جب جو اس میں کام نہ کر رہا ہو خود مکھیاں مل کے مار دیتی ہیں. ایون کہ ملکہ کو مار دیتی ہیں، اے ملکہ اب تجھ سے کام نہیں ہو رہا، سب مل کے. اتنا اس کا شور ہوتا ہے مکھی کا، ملکہ کا، بی کا، جا کے سننا کبھی، تمہیں لگے گا جیسے کوئی رو رہا ہے. اسی طرح بھیڑیے، ان میں سے جو بھیڑیا کمزور ہو جاتا خود سارے مل کے مار دیتے ہیں اسے کہ اب اس میں کمال نہیں رہا. ایون کہ شیر، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تم نے شاید نہ دیکھا ہو، سب شیرنیوں نے مل کر شیر کو پھاڑ دیا، کھا دیا جیسے وہ ہرن کو کھاتے ہیں. کیوں؟ اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس میں کمال نہیں رہا. تو مسلمانوں جب کمال نہ رہے پھر اپنے ہی مار دیتے ہیں. تو کمال پیدا کیا کرو اپنے اندر، خود ہی یہ سب تمہارے پاس آئیں گے. لوگوں کی ضرورت بنو، یہ ہے کامیابی کا ذریعہ. جب تم ضرورت بن جاؤ گے پھر تمہیں منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم. سن لیجیے آج، یا حی یا قیوم کم باذن اللہ. مردہ زندہ ہو جاتا تھا. سلیمان علیہ السلام نے جب چاہا کہ تخت جو ہے وہ آ جائے تو کیسے منگوایا انہوں نے ارادہ جب کیا یہ تخت آئے تو اللہ سے یوں کہنے لگے، یا حیو یا قیوم میری مدد فرما، یہ تخت ان کی آمد سے پہلے یہاں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آشکار کیا، یہ آصف ابن برخیہ، یا حیو یا قیوم انہوں نے کہا. پرانے دور میں، اب تو کروز بن گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کروز محفوظ ہیں، کروز بھی اڑ جاتے ہیں. یہ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، وہ اچھا بلا اتنا مہنگا بہترین کمپنی کا کروز پچھلے نے آگے ٹھوک دی اس کو، وہ پورا پچھلا سائڈ جو اس کی تھی رائٹ سائڈ ساری کی ساری ڈیمیج ہوگی، جہاز نے ٹھوک دیا اندر. تو یہ نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں زد میں آئے گی. محفوظ وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. اب ذرا سن لیجئے پرانے دور میں کیا ہوتا تھا. ملاح جب کشتی لے کے دریا میں جاتے یا جہاز پر بیٹھتے تو وہ پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کو جب ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو اعلان کرتا کیپٹن، آیت الکرسی شروع کر دو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ حی ہے، وہ دوسروں کو قائم کرنے والا. لوگ جب بلند آواز سے بچے بھی پڑھتے، عورتیں بھی جہاز کی جہاز تھم جاتا، طوفان سے بچ جاتے. پرانے لوگوں کی کیا بات ہے. اور اب کروز میں آئیے، کروز میں بیٹھیے، شراب فری دیں گے، جوئے کے بھی کھانے اڈے کھولے، اندر آؤ، تاکہ ایک تو نیچے ویسے ہی ہے ڈوبنا، اوپر سے پھر ڈوبو. تو مسلمانوں جب سفر پہ نکلا کرو تو کوئی خدا کا خوف کیا کرو. اب ذرا سن لو، جسے تم اسم اعظم کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جی اسم اعظم آپ کس دلیل پہ کہتے ہو کہ اس آیت الکرسی میں. ابن مرداویہ نے بیان کیا ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی اسے بیان کیا ہے. ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس میں عظیم 3 میں ہے. یہ ہے میرے پاس دلیل. اسم عظیم جو ہے جسے آپ اسم اعظم کہتے ہو وہ 3 میں ہے، آل عمران میں، باقرہ میں، طٰہٰ میں. اب میں اس میں ڈھونڈنے لگ گیا، مگر ڈھونڈو تو صحیح. لو جی، جو چیز ملی وہ 3 آیات ہیں. سنیے، باقرہ میں کیا ملی؟ یہ جو بھی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ملی. سورہ آل عمران میں کیا ملی؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آل عمران میں ملی. سورہ شروع ہوتی ہے یہاں سے. اچھا، تو طٰہٰ میں کیا ملی؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو تینوں میں دیکھنا ہے. انہوں نے کہا ان 3 میں ہے. تو جب 3 میں ہے تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو برابر ہوگا، سب میں ہوگا. تو سب میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ نہیں، کیونکہ ایک میں وعنت الوجوہ ہے. تو سب میں حی اور قیوم ہے. تو اس لیے مسلمانوں یہ اسم اعظم حی، یا حیو یا قیوم، یہ میں پڑھا کرتا ہوں. اس دن یہ بھی نور بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اور شکیل بھائی بھی، میں لوز میں تھا، میں نے آگے بھی آپ کو ایک دفعہ سنایا. اس دن بارش بھی ٹکا کے، مغرب کا ٹائم تھا، ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا. اور مجھے امریکہ والے پورے جانتے ہیں کہ نیمی صاحب کو بتا دو کہ آپ نے یہاں آنا ہے تو یہ 2 گھنٹے تو بھولیں گے پہلے.
اس کے بعد یہ وہاں پہنچیں گے. لو جناب میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں, تراویح پڑھ کر آیا ہوں, میں لوز سے سنبھال لیا, بارش ہے کہ رکنے کا نام لے رہی, ٹائم ہے تو وہ رش آور اسے بولتے ہیں ہمارے 5 ساڑھے 5 اس کے بعد کا ہے. میں نے وہاں سے کال کری, میں نے کہا نور بھائی یہ میں نہیں پہنچ سکتا تو مغرب کی نماز پڑھا دو. بولے کوئی بات نہیں نعیمی صاحب. لوز وہ پلینوں کی طرف جو ہے ادھر سے چلا, میں پیرلٹن یا پلینوں میں وہاں سے چلا, رستہ بھی پہلی دفعہ کا, میں آگے نہیں گیا. بارش ٹکا کے میں نے کہا یار آج یا قیوم پڑھیں. میں نے سیکھا ہوا ہے کہ یہ طے مکانی ہے. بزرگان دین یا قیوم پڑھتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں تو دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یار اب ایک تو رستہ نہ بھولوں, بارش بڑی ہے, ٹریفک جام ہے, جلدی پہنچنا, نماز پڑھانی ہے. اللہ کی قسم خدا گواہ ہے میں 5 منٹ پہلے یہاں پہنچا ہوا تھا اور سارے حیران تھے نعیمی صاحب کیسے پہنچ گئے آپ. میں نے کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا, بہرحال یا قیوم پڑھتا رہا تھا میں. تو آپ لوگ بھی سب سن لو, جب کبھی ایسی سچویشن ہو یا حی یا قیوم. اب آپ سنیے, حضرت علی کہتے ہیں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب بدر ہو رہی تھی. میں آیا, آپ خیمہ میں تھے نا, میں آیا تو آپ سجدے میں تھے اور پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. میں واپس چلا گیا, پھر لڑنے لگا, پھر واپس آیا, آگے پھر سجدے میں یا حیو یا قیوم یا حیو. میں بار بار جاتا آتا رہا, جب بھی آؤں تو نبی کو سجدے میں دیکھوں اور وہ یہی پڑھ رہے یا حیو یا قیوم. آخر اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرما دی. مسلمانوں تم غریب ہو, یتیم ہو, تم نبی کو چھوڑ کے کیوں دھکے کھا رہے ہو, کیوں ان دھوکے بازوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ یا حیو یا قیوم تمہارے پاس ہے, کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے, کیوں پوچھ رہے ہو ان سے؟ تم نے آیت الکرسی چھوڑ دی, فراڈیوں دھوکے بازوں کے پیچھے چلنے لگے تم لوگ. تو یا حیو یا قیوم. اب اور سنتے جاؤ, یہ یاد رکھنا, ویسے تم ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہو. فجر اور مغرب کے بعد کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو آیت الکرسی میں سے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد, بعض نے کہا دونوں, فجر کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے. کوئی بھی آپ کو آتا ہے پڑھ لیا, اچھا 3 بار درود شریف پہلے پڑھا, اب اس کے درمیان میں آپ نے 41 بار پڑھنا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 41 بار. اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف, فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی. انشاءاللہ جب مرو گے تو تمہاری زبان پہ کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے اس کا اثر. تو مسلمانوں کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو. اب آپ تم لوگ سفر پہ جاتے ہو, آج کل تو سفر بڑا ہی مشکل ہو گیا. ویسے تو کہا جاتا ہے سفر کی تم من العذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے, تکلیف تو ہوگی. لیکن آپ کو میں آج سے ایک گر بتا رہا ہوں, یہ آیت الکرسی کا صدقہ مل گیا ہمیں. وہ گر کیا ہے؟ سارا سامان تم نے پیک کر لیا, ٹھیک ہے, وزن شزن چیک کر لیا. اب مصیبت پھر بھی پڑ سکتی ہے آگے جا کے. وہ کیسے؟ جہاز لیٹ ہو جائے. میں تو ایک دفعہ بیٹھا, اب یہ چیزیں جو ہیں جب ہم مس کر دیتے ہیں نا پھر ہمیں تکلیف میں, میں بیٹھا 12 بجے جہاز نے کہا نیچے اتر جاؤ. اوہ اللہ معافی دے, وہ جو اللہ نور بھائی کو سلامت رکھے, تو یہ ہمیں پھر لے کر پاکستان جا رہا تھا تب, وہ 4 گھنٹے بٹھا کے پھر اتار دیا نیچے. جو تکلیف ہوئی بتا نہیں سکتا میں آپ کو, بچے بھی سارے ساتھ. اب آپ چاہتے ہو کہ پہلے سے آگاہی ہو جائے, سفر میں آسانی ہو, تو آپ نے سارا سامان جب باندھ لیا, اب آپ چلنے لگے ہو, تو کیا کرو؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. آپ کو پہلے سے آگاہی ہو جائے گی کہ آگے تکلیف ہے. جس طرح آپ کو بتا دیتے نا, آپ میپ دیکھ رہے ہوتے نا آئی فون پہ, تو بتا دیتے نا آگے ایکسیڈنٹ ہے, آپ کو پہلے پتا چل جاتا ہے. تو یہ بھی سسٹم ایسے ہی چلتے ہیں, وہ پہلے ہی کسی نہ کسی طرح سے معلوم ہو جائے گا, یا سفر میں آسانی ہو جائے گی. واسع کرسی السماوات والارض, اللہ اکبر, میرے رب کی کرسی بڑی بلند اور اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان تو اس کرسی کے برابر ایسے ہیں جیسے یہ انگوٹھی جنگل میں. یہ حضور نے فرمایا کہ کرسی کتنی بڑی ہے, اتنی بڑی کرسی کہ جس طرح جنگل میں یہ انگوٹھی. اللہ, یہ آسمان اور 4 فرشتے اس کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے, اس کے بارے میں وضاحت تو وہیں سے مل سکتی ہے. تو اب یاد کر لیجیے آپ لوگ, کچھ وظائف میں آپ کو اور بتاتا جاؤں, پھر پتہ نہیں گفتگو کا موقع ملے نہ ملے. تو آیت الکرسی جو ہے جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت پڑھنا ضروری ہے. بچوں کو بھی سکھا دیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے رات کو پڑھ لی تو اکثر چوری ہوتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے, یا ہمسائے کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ساگ والا جل جاتا ہے. تو آیت الکرسی جب آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی آفت رات کو آتی ہے تو آپ کا گھر, ایون کہ آپ کا ہمسایہ بھی محفوظ رہے گا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ بچوں کو میں سکھاتا رہتا ہوں. یہ ہمارے شکیل بھائی ادھر رہتے تھے اس وقت پرانے گھر میں, ان کے ساتھ والے گھر میں آگ لگ گئی, فل جل گیا آگ جی جناب.
اب دوسرے دن ان کا بیٹا مجھے آگے بتا رہا ہے اور ان کو کہتا ابا جی ہم پتہ کیوں بچے؟ اس لیے بچے کہ آپ نے سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی تھی. یہ وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا اب تو بڑا ہو گیا. وہ دیکھا یہ بچے نے آ کے بتایا نبی صاحب یہ چلتا ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی تو آفات سے بچ جاتا ہے. ایک بار ابی بن کعب نے جن کو پکڑ لیا. یہ جن اکثر آتے رہتے ہیں, ڈرنے ورنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. اگر تم باوضو ہو نماز پڑھتے ہو پھر تمہیں کچھ نہیں کہتے. یہ تو تمہارے پاؤں کی دھمک سے ڈرتے ہیں. یہ پتہ نہیں تم لوگ کب سے جن پکڑنے لگ گئے, اور وہ بھی شیطان پکڑتے کو مسلمان پکڑو تو بھی. انہوں نے ایک دن جن پکڑ لیا. وہ شیطان تھا, مسلمان نہیں تھا. پکڑ کے لگے یہ تو بتاؤ کہ تم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تم آئے دن تنگ کرتے رہتے ہو, پریشان کرتے ہو, تم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لو خود بندہ ہی اپنی بات بتا گیا ہے, اور جب وہ بتا جائے تو پھر اب نہ بچو تو یہ تمہارا قصور ہے. کہنے لگا صبح و شام آیت الکرسی پڑھو تو تم ہم سے بچ سکتے ہو. مسلمانوں اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ دشمن پارٹی کا آدمی بتا رہا ہے تمہیں کہ بھائی ہم سے بچنا ہے تو یہ اختیار کرو, صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. وہ صبح کے ٹائم حضور کے پاس گئے. یہ سارے صحابہ فجر میں پہنچتے تھے. ایک تو انہوں نے حضور کی زیارت کرنا ہوتی تھی, دم کروانا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک فجر کی نماز کے بعد پانی میں وہ لیتے تھے یوں پیالوں کے اندر. وہ بڑے دیوانے تھے, حضور کو دیکھتے تھے, دن ذرا اچھا گزرتا تھا, خوابیں بتاتے تھے. فجر کے ٹائم اچھی بلی میٹنگ ہوتی تھی وہاں کو, کھانا پینا بھی چلتا تھا, ساتھ کھجوریں آ جاتی تھی, بانٹ دی جاتی تھی. تو حضور یوں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں, تو کعبہ کی طرف ٹیک لگا کے یوں بیٹھتے تھے. پھر ہاں بھائی کس نے خواب کیوں دیکھا, کیا ہے, کیا مسئلہ, تو پوچھتے. تو صبح وہ جب آئے تو انہوں نے رات بتایا یا رسول اللہ میں جن پکڑ لیا تھا, شیطان, میں نے اس کو پکڑ کے تم سے کیسے بچا جائے؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی صبح شام پڑھو تو تم ہم سے بچ جاؤ گے. جملہ ذرا سننا. حضور نے فرمایا تھا تو جھوٹا, بات سچی کر گیا. وہ سنیے, تھا تو جھوٹا, بات سچی کر گیا. تو مسلمانوں صرف چین کی طرف نہ دیکھا کرو, کبھی متن بھی دیکھ لیا کرو, خدا کا خوف کیا کرو. وہ چین میں کوئی بندہ ہوا ضعیف, پتا چلا جو ہندوستانی جس پہ عمل کر رہا ہے, پاکستانی کر رہا ہے, بنگلہ دیش کا کر رہا ہے, وہ ساری ضعیف, اور جس پہ سعودی عرب والا کر رہا ہے وہ ساری سیٹ پرفیکٹ. سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے. تو کیا فرمایا, تھا تو جھوٹا, بات سچی کر گیا. اب سنیے, خدا قسم رب تعالیٰ نے ساری تمہیں دعائیں دے دی ہیں. آج یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں حدیث پڑھی ہے. یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں بننے والی تھی. زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے, اس لیے امریکہ میں خاوند کو بلا لیتے ہیں. وہ بیوی کے پاس خاوند کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو, کیوں؟ وہ زندگی اور موت ہے. تو صرف ایک ہی کی محبت اور ایک ہی چاہت جو ہے وہ اس کی تکلیف کو کم کر سکتی ہے. اس لیے وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خاوند کو اندر بلاؤ. اب وہ اتنی تکلیف تھی بی بی فاطمہ زہرا حضور پاک کی بیٹی جو ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور زینب بنت حجش سے یہ کہا, جاؤ جا کے آیت الکرسی پڑھ کر میری بیٹی کو دم کرو, اور سورہ فلق اور سورہ ناس. یار مسلمانوں, تمہیں کیا چاہیے؟ جب سے تم نے دوسروں کے درد دیکھے تم ذلیل ہو گئے. اپنی بیٹی کے لیے باپ کو وہ چیز نہیں دے گا جو نارمل ہوگی. محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی کو درد ہے, ماں بننے والی ہے, اسے آیت الکرسی, سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بار بار پڑھو, یہ درد میں مفید ہے. تو اب آپ یاد کر لو نا اسے, آیت الکرسی ایسے نہ جائے. ایک صحابی آئے, اکثر لوگ آگے, آپ لوگوں نے آج کل تو فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی ہے نا, خیر کوئی بات نہیں, اب دوبارہ پڑھو گے کیونکہ پیٹرول بکنا بند ہو گیا ہے, تو اب آپ دوبارہ پڑھو گے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارے پڑھو گے. وہ صرف اسی کا زور تھا, وہ سستا ہوا, ادھر سے ایمان مضبوط ہوگا. حضور کے پاس ایک صحابہ آئے, یہ تفسیر درہ منصور میں, کہنے لگے یا رسول اللہ آج کل روٹی کم ہے, رزق کم ہو گیا. تو فرمانے لگے آیت الکرسی کی طرح. مطلب آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ یہ چلا جس کے گھر میں رزق کم ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے. کھانا جب ٹیبل پہ لگے تو ایک دفعہ بچے سے بولے, بچے ذرا بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھو. وہ پڑھے گا, تمہارے رزق میں میرے نبی نے کہا ہے اضافہ ہو جائے گا. اللہ اکبر جل شانہ. اب تم لوگ جب گھر جیسے جاتے ہو, زیادہ تر وہ لوگ جو باہر کے ملک ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, بیچارے انڈیا کے لوگ ہیں, دبئی میں ہیں, عمان میں ہیں, ان علاقوں میں ہیں, تو وہ جاتے ہیں تالا لگا جاتے پیچھے. کئی لوگ تو گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ رکھ جاتے. اب تالا لگا کے کیوں جاتے؟ واپس آتے تو چوری ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج حضور نے یہ فرمایا کہ تم جب سفر پہ جانے لگو تو دروازے کو جب تم لاک کرو تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونک مار دو.
پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ اب کیا ہوگا کہ فرشتے کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے میری بہنوں، بوڑھی جو ہیں وہ مائیں کے برابر ہیں، وہ سن رہی، جب گھر سے تالا لگا رہی ہوں، تالا لگاتے لگاتے ہی بس پڑھ دو، آیت الکرسی کو پڑھ دو، اس کے بعد چلے جاؤ تم لوگ۔ بعض اوقات تمہارا پارسل گم ہو جاتا ہے، یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جو اپنی اسائنمنٹس بھیجتے ہیں یا اپنے پیپرز بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب پارسل کو تم بند کر رہے ہو، ایک تو منہ سے بند نہ کیا کرو، پانی سے کیا کرو، یہ یاد رکھو، وہ جب اس کو بند کر رہے ہو ایسے ایسے ٹیسٹ نہ لیا کرو، یہاں سے لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا لگا کے پانی، جب اس کو بند کر رہے ہو، بند کرتے ہو آیت الکرسی کو شروع کر دو، وہ پارسل اپنی جگہ پہ باحفاظت پہنچے گا۔ کئی بار ہمارے پارسل نہیں پہنچتے، میرا ایک دفعہ پارسل آیا ادھر سے لندن گیا، لندن سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ادھر سے پھر کہیں چلا گیا، کوئی مہینے بعد واپس آیا، وہ بھی انہوں نے میرا پاسپورٹ منگوایا تو تب دیا، وہ کسی اور ملک سے آئے تھے چیزیں، میں نے نہیں بھیجی تھی۔ تو پارسل جب بھیجو، اب آخری سن لو، یہ ذرا آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ جن لوگوں کی آنکھیں جا رہی ہیں یا بہت کمزور ہیں، اب ان کے لیے آیت الکرسی سے وظیفہ آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، آیت الکرسی جب پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ آئیں گے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس لفظ پہ آئیں گے نا۔ تو جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہ دیکھو، یہ ہیں 5 انگلی اور 5 انگلیوں کے پورے، یہ آپ نے ایسے رکھ لیے، یہ اس طرح کریں گے تو آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایسے رکھ کے پڑھتے جائیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یا پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ جب آپ 11 بار پڑھ لیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو پھر آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب یہ پڑھ کے آپ نے پھونک مار کے پھر اس کے اوپر ایسے پھیر دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو اندھے ہونے سے بچا لے گا۔ یہ اب سارے لوگ اسے غور سے سن لو، اندھے ہونے سے وہ شخص جو ہے وہ بچ جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بھی اشارتاً اس کے اندر واضح ہو گیا۔ یہ میری آخری بات ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ اس دن من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک اس دن سفارش کرے گا مگر وہ کہ جس کو اجازت ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اجازت کے بنا کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے اجازت ہوگی، کس کو ہوگی؟ سب سے پہلے اجازت ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو نبی کی توہین نہیں کرتے وہ، باقی جو توہین کرتے ہیں، سنت کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ خوش نہ ہو، بڑی زبردست پھینٹی پڑے گی۔ ترمذی شریف کتاب صفت القیام، کتاب و صفت القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ تم آدھی امت بخشوا لو یا مقام شفاعت لے لو۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا لیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے کہا مجھے مقام شفاعت دے دو۔ امت حضور کی کتنی ہے؟ سب سے زیادہ صفیں آپ کی ہوں گی جناب، آدھی بھی بخشواؤ تو 40-45 تو گئیں، آپ تو گئے، پر میرا نبی بڑا ذہین ہے، انہوں نے آدھی امت نہیں بخشوائی، مقام شفاعت لیا۔ کیوں؟ اگر حضور کہتے کہ آدھی امت ہے اللہ بخش دے، بیچ میں صدیق، بیچ میں شہید، بیچ میں ولی، بیچ میں نیک، بیچ میں ائمہ علماء کرام سارے اندر، آپ کو معلوم تھا جو صدیق ہیں، شہید ہیں، ولی ہیں، جو نیک ہیں، عالم ہیں، تو وہ تو سارے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھیج دے گا، باقی بچ جائیں گے گناہ گار۔ تو میں آدھی امت نہیں بخشواتا، میں مقام شفاعت لیتا ہوں، اعمال والے اپنے اعمال کی وجہ سے چلے جائیں، جو بچیں گے میں اپنی سفارش سے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے محمد مصطفیٰ۔ تو کیا ان کو چھوڑ رہے ہو تم لوگ؟ دیکھو حضور نے کس چیز کا انتخاب چناؤ کیا کہ مجھے مقام شفاعت چاہیے۔ اور پھر ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن، میں صفحہ نہیں بتا رہا، حدیث کا نمبر بھی نہیں بتا رہا، کیونکہ اس میں بھی سازش چلی ہوئی ہے، اور گوگل پہ کچھ ہے، ویسے کچھ ہے، ای میں کچھ ہے، اصل میں کچھ ہے، کتاب میں کچھ ہے، وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو کتاب و تفسیر القرآن، اب ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ آسان یبعثک کا ربک کا مقام محمودہ، یہ قرآن کی آیا ہے۔ سئل عنہا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ مقام محمود دے گا؟ تو حضور نے فرمایا یہ شفاعہ، یہ مقام شفاعت ہے، یعنی میں امت کی سفارش کرنے کی صلاحیت رکھوں۔ اور ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، ابن ماجہ کتاب الاذان کے اندر ہے، جس نے اذان سننے کے بعد کہا اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی، وہ بیچ میں دوسرے الفاظ ہم نے کہیں اور سے لائے ہیں، یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں اس لیے وہ ایڈ نہیں کروں گا۔ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدت الا حلت شفاعتی،
جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی میری سفارش شفاعت اس پر حلال ہو گئی. دیکھیے تو جب پٹرول کی پرائس ہائی تھی تو شفاعت حرام تھی. کہتے تھے حضور سفارش نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرے گا. اب یہ دیکھو یہ حدیث مبارکہ. اب بخاری شریف کتاب التیمم میں سن لو اب بخاری شریف بھی آ گئی. کتاب التیمم, میں کتاب بولتا ہوں صفحہ نہیں بولتا, نمبر نہیں بولتا, کیونکہ اس میں بھی سازش ہے. کتاب التیمم میں ہے. حضور نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس میں سے ایک آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ, وہ شفاعت ہے, مجھے شفاعت کا منصب دیا گیا, کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. باقی اس کے بعد اب وقت مکمل ہو گیا اس لیے میں اگلی حدیث نہیں پڑھوں گا. یہ مسلم شریف ہے 336. یہ حدیث جا کر آپ لوگوں نے خود پڑھ لینی ہے. یہ ہے مسلم شریف, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ گوگل پہ اور نمبر ہو, تو یہ والا یہ میرے پاس پہلی جلد ہے اس کی, تو اس کو جا کے پڑھ لی. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے لیکن وہ کہیں گے آج ہم سفارش نہیں کر سکتے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. آخر میں وہ سب میرے پاس آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا, تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے اس دن کہے گا, اللہ اکبر, یار خدا کی قسم یہ پڑھ کر تو حوصلہ بڑھ گیا. مجھے رب تعالیٰ کہے گا ارفع راسک, اے محمد مصطفیٰ اپنا سر انور اٹھائیے, مانگیے, وسل تعطا. اس میں یہ حالانکہ متعدی ہے, 2 مفعول چاہتا ہے. مانگ نبی, یہ نہیں کیا مانگ عطا کیا جائے گا. وشفا تشفا, اے محمد مصطفیٰ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ ہیں ہمارے محمد مصطفیٰ. تو آیت الکرسی آج کے بعد مت چھوڑیے گا. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے, آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وابوي محمد وآل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ میرا سنانا ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ جن بیویوں بہنوں نے آج اپنے گھروں میں فیملیز کے روزے کھلوائے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما مالک. اور جن کے پیسوں سے انہوں نے کھانا پکایا ہے کھلایا ہے, یا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت پیدا فرما. ان کی بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما, اور جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں گھروں میں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ تعالیٰ یہ لوگ مسجد میں بھی سنتے ہیں, پروردگار عالم اور دوسری دنیا میں جہاں جہاں سن رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ سب کے سننے والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما مالک. جن کے روزے قبول کیے ہمارے روزے بھی قبول فرما, جن کی تراویح قبول کی ان کے صدقے سے ہماری تراویح بھی قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آیت الکرسی کی تمام برکات ہمیں عطا فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا, اور جب دنیا سے جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.